اور لوط علیہ السلام کو یعنی یاد کرو جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ان کے والد کا نام ہاران تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی اللہ کا دوست ہے اور دوسرے بھائی کا نام شاید آپ نے آج پہلی دفعہ سنا ہو، ہاران بن آزر. یہ بھی ار میں پیدا ہوئے تھے، اسی بستی میں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قورا کے علاقے کی طرف، جو 2 دریاؤں کے بیچ کا علاقہ تھا، اس طرف انہوں نے ہجرت کی، آشوریوں کے علاقے میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام یا اردن کے علاقے کی طرف گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مشرقی اردن میں بسایا تھا. بحر میت کے قریب ایک علاقہ تھا جس میں 5 کے قریب بستیاں تھیں، یعنی شمالی اردن میں ایک علاقہ جس میں 5 کے قریب بستیاں تھیں، اور ان بستیوں میں مرکزی بستی سدوم تھی. تو لوط علیہ السلام سدوم میں جا کے رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ انہیں برائیوں سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں. اور لوط علیہ السلام کی اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے. سورۃ العنکبوت آیت 26 میں آتا ہے فآمن لہ لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو باقی لوگوں نے نہیں مانا، پوری قوم میں سے کسی نے آپ کا اقرار نہیں کیا، لیکن لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. لہذا جب ہجرت ہوئی تو صرف یہ 2 لوگ ہی تھے. وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے مختلف علاقوں میں جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، قورا کے علاقے، پھر مصر کے علاقے، پھر شام کے علاقے میں، بالآخر یہ شام یعنی اردن کے علاقے میں مبعوث ہوئے. تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو فاحشہ کو، کیا تم ارتکاب کرتے ہو فاحشہ کا. اور فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، اور یہاں اشارہ ہے ہم جنسیت کی طرف، یعنی ہوموسیکشوالٹی کی طرف. بہت سے لوگ اس عمل کو لواطت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی نسبت پھر لوط علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ یا تو اس کو بستی کی طرف نسبت دی جائے، سوڈومی جس کو کہتے ہیں، سدوم سے ہی ہے یہ، یا پھر ہوموسیکشوالٹی یا ہم جنسیت کہا جا سکتا ہے. تو یہاں فاحشہ سے مراد سوڈومی ہے. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں سبقت کی تم پر، نہیں پہلے کیا تم سے، بہا اس برائی کا ارتکاب، من احد کسی ایک نے بھی، کوئی بھی، من العالمین جہان والوں میں سے، پوری دنیا میں سے ایسی بری حرکت تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کی. جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کا آغاز ہوا تھا، اسی طرح اس برائی کا آغاز لوط علیہ السلام کے دور میں ہوا، یا اس بستی کے اندر ہوا سب سے پہلے. سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم راستے کاٹتے ہو، یعنی ڈکیتیاں کرتے ہو راستوں پہ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور اپنی کلبز میں برے کام کرتے ہو، یعنی اوپنلی بھی برائی کرتے ہو، کہ ان کے اندر حیا نہیں تھی کہ یہ چھپ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ کھلم کھلا برائیاں کرنے والے تھے. برائی تو برائی ہی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی برائی ڈھٹائی کے ساتھ کی جائے اور کھلم کھلا کی جائے تو وہ برائی کئی گنا زیادہ بری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں. اور فاحشہ کون سی برائی ہوتی ہے جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے. تو بنیادی طور پر ان کی برائی یہی تھی کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. سورۃ الشعراء میں آتا ہے اتأتون الذکران من العالمین، یعنی مردوں کا مردوں سے جنسی تعلق. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے. شہوت کا لفظی معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، کسی چیز کی طرف نفس کے اشتیاق کا نام ہے، یعنی نفس جس چیز کی طرف مائل ہو، نفس کی خواہش
شہوت کہلاتی ہے. تو تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم مسرف قوم ہو، حد سے بڑی ہوئی. اسراف کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، حد پار کرنا، کسی بھی کام کو کثرت سے کرنا اور حدود سے آگے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا، یعنی حلال حرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے. سورۃ الشعراء آیت 166 میں آتا ہے بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. سورۃ النمل میں آتا ہے آیت 55 بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو انسانوں کے اندر رکھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فطری طریقہ اور فطری راستہ بتایا، اور وہ راستہ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا تعلق ہے. ایسا کرنا اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے، یعنی جائز طریقے سے خواہش نفس کو پورا کرنا بھی عبادت ہے اور اصلاح کا طریقہ ہے. اس کے برعکس مرد مرد کا یا عورت عورت کا یہ تعلق، یعنی عورت عورت کے درمیان بھی جنسی تعلق، یہ غیر فطری طریقہ ہے، اور یہی حد سے بڑھنا ہے، یہی اسراف ہے، اور یہ فساد ہے، بگاڑ ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. بل انتم قوم مسرفون. وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا اس کی قوم کا جواب اپنے پیغمبر کو، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکالو ان کو، لوط علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، ان کو اس ملک سے نکال دو. انہم، کیونکہ وہ، اناسن، کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بہت پاکیزہ بنتے ہیں، بڑے صفائی پسند لوگ ہیں، بڑے پاک باز ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو یہ دراصل وہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور ان پہ چوٹ کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے کہ تم ہم سے ہٹ کے جو طریقہ اختیار کرتے ہو بڑا پاک بننے کا اور بڑا نیک بننے کا، تو پھر تم یہاں کیوں رہتے ہو ہمارے بیچ میں؟ چھوڑ جاؤ یہ جگہ، نکل جاؤ یہاں سے، نکالو ان کو. یہ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کے پاس اپنی برائیوں کے لیے کوئی دلیل نہ تھی، کوئی صحیح جواب نہ تھا جو لوط علیہ السلام کو دیتے، یعنی دلیل سے بات نہیں تھی. لوط علیہ السلام نے تو جو کچھ سمجھایا وہ دلیل سے سمجھایا، تو دلیل کے جواب میں دلیل آنی چاہیے تھی نگیٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دلیل کی بجائے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دھمکی کا، مذاق کا، تمسخر کا. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کسی بات کے لیے جب دلیل نہیں ہوتی تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ یا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا پھر دھمکی دینے لگتے ہیں، یا ایک دم ریاکشنری ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ پسندیدہ طریقہ نہیں، درست نہیں. اصل میں دلیل کا طریقہ صبر مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، اور دلیل اسی کو ملتی ہے کہ جو سچائی پر ہو. جھوٹ کے لیے عموماً دلیل نہیں ہوتی، لیکن جب جھوٹے لوگ اپنے جھوٹ کے لیے، غلط کار لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی دلیل نہ پائیں تو عموماً پھر دھمکیوں کا سہارا لیتے ہیں، تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ. تو نجات دی ہم نے اس کو، بچا لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے. جیسے سورۃ ہود میں بھی آتا ہے آیت 81 میں، الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم، سوائے تیری بیوی کہ اسے بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچا. اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچایا، تو باقی کہاں تھے اہل ایمان؟ اور کوئی تھا ہی نہیں. سورۃ الذاریات میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے ان میں سے جو بھی کوئی مومن تھا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ،
نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے، دی اونلی ون، مسلمانوں میں سے پورے علاقے میں سے صرف ایک گھر تھا، اور اس میں بھی پورا گھر نہیں تھا، صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی بھی منافق تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اندر سے ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، تو اس لیے الا امرأتہ، بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اصل میں جب یہ لوگ نکل رہے تھے، یہ گھرانہ نکل رہا تھا، تو ان سے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ دیکھو جب پیچھے تمہارے عذاب آئے گا تو تم پلٹ کے نہیں دیکھنا، عذاب کی طرف دیکھنا نہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی فاسٹ چیزیں تو نہیں تھی، وہ نکل کے کچھ دور ہی گئے ہوں گے تو پیچھے سے عذاب آ گیا، اور جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کا عذاب تھا، اس میں پوری بستی کو زمین سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس الٹایا گیا، زمین پہ پٹخا کے مارا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے گندھک اور آگ کی بارش ہوئی، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ زمین نے ان کو اندر دھسا دیا، اور اب زمین کے اندر کچھ ہی عرصہ پہلے ان بستیوں کا سراغ ملا ہے جن کے اوپر بحر میت، اور اوپر سے کہتے تقریباً 400 کلومیٹر زمین اندر دھسی، جس سے سمندر وہاں سے ایک طرح سے نکل آیا، کیونکہ اس علاقے میں کوئی سمندر نہیں ہے، اور بحر میت جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی جو ہے، اور اب اس بستی کے جو علامات اور آثار ہیں وہ پانی کے اندر ملے ہیں کہ ہاں واقعی اس علاقے میں آبادی تھی اور وہ اس طرح تباہ ہوئی۔ تو بیوی نکلی ساتھ، لیکن جو ہی پیچھے سے وہ چیخ پکار شروع ہوئی تو ہمدردیاں دل کی چونکہ ان کے ساتھ تھی، اس لیے پلٹ کے دیکھا اور ایک پتھر آ کے اس پہ پڑا اور وہ بھی وہیں راستے میں رہ گئی، ساتھ نہ جا سکی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے کہ اس کے سامنے رشتوں اور دوستیوں کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ ایمان پر اور دین پر نہیں، سچائی پر مبنی اگر نہیں۔ دنیا میں لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں، ان میں رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی کسی کی وجہ سے، خواہ وہ پیغمبر کی بیوی ہو یا بیٹا ہو یا چچا ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، وہ بچایا نہ جا سکے گا۔ اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ برسائی ہم نے ان پر ایک بارش۔ کیسی بارش تھی؟ کنکریلے پتھروں کی، گندھک اور آگ کی۔ پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرموں کا۔ اس انجام کی تفصیل قرآن پاک کی دیگر آیات میں آتی ہے کہ کس طرح ہوا انجام مجرموں کا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے ہم نے اس کا اوپر والا حصہ اس کے نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا، یعنی بالکل ان کو الٹا دیا، کیونکہ انہوں نے بھی فطرت کے طریقے کو الٹایا تھا نا۔ اور برسائی ہم نے ان پر بارش پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی۔ سورۃ الزاریات میں آتا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، یعنی مٹی کے پتھر تھے بنیادی طور پر، پکی ہوئی مٹی کے۔ سورۃ الفرقان آیت 40 میں آتا ہے وہ آئے اس بستی کے پاس جس پر بری برسات ہوئی تھی، یعنی بری بارش برسائی گئی تھی۔ سورۃ الشعراء 173 میں آتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں پر برسی جو ڈرائے گئے تھے، جن کو پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر انجام برا ہوگا۔ اور یہ جو آگ اور گندھک کی بات ہے، یہ بائبل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور ابراہیم نے دیکھا کہ زمین پر سے دھواں اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں ہو، یعنی دھواں بھی چھایا، اندھیرا بھی چھایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ تھا مجرموں کا انجام۔